آپ آخر سر سلطان کو اتنا اس حد تک تنگ کیوں کرتے ہیں؟ بلیک زیرو نے عمران کے ریسیور رکھتے ہی پوچھا۔ میں ذرا انہیں نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے سرکاری آفیسر ہر وقت خوش آمدانہ باتیں سن کر اب نارمل سے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ بخار اتارنے کے لیے کڑوی دوا استعمال کی جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن سر سلطان تو ایسے آفیسر نہیں ہیں جو اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ وہ تو انتہائی دیانتدار، فرض شناس اور حلیق افسر ہیں۔ بلیک زیرو نے باقاعدہ سر سلطان کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ ویسے اگر کہوں تو ایک محاورہ تمہیں بھی سنا دوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بچتانے سے کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چگ جائیں۔ یہ محاورہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ثقیل ہے، اسی لیے میری زبان پر ہی نہیں چڑھتا۔ بہرحال چڑیاں تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ چڑا چگ گیا کھیت زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بھائی اب نائلہ کی شادی ہو چکی ہے، اب سر سلطان کے قصیدے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، عمران نے سیدھی بات کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ آخر آپ یہ بار بار اس شادی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے خود ہی نائلہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا، ورنہ سر سلطان کی تو خواہش یہی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، تو ابھی میرا دم نکلنے کا وقت نہیں آیا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 سر رحمان، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، X2 سر رحمان سے بات کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو سر ہلانے لگا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے PA کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس رحمان اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد سر رحمان کی آواز سنائی دی۔ ان کے لہجے میں مودبانہ پن تو نہ تھا، البتہ کرختگی غائب تھی۔ X2 اسپیکنگ۔ سر رحمان، آپ نے سر سلطان کو یہ رپورٹ دی ہے کہ ریڈ آرمی کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یس یہی رپورٹ دی ہے میں نے، سر رحمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ایک ذمہ دار عہدے پر ہونے کے باوجود آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا ہے؟ آپ کے محکمے کا فیاض نامی سپرنٹینڈنٹ ریڈ آرمی کی عمارتوں پر چھاپے مارتا پھرتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اور ریڈ آرمی کی عمارتوں پر چھاپے؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ایک عمارت پر آج ہی چھاپا مارا ضرور ہے، لیکن اس کا ریڈ آرمی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی غلط بیانی کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے الفاظ واپس لیں، میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آخر وہ عمران کے باپ تھے، اصل چنگیزی خون کے حامل، وہ بلا X2 سے کہاں دبنے والے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ عمران کا لہجہ گراہٹ آمیز ہو گیا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ باحیثیت X2 بات کر رہا تھا، اور سر رحمان نے X2 کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، اچھی طرح معلوم ہے، سیکرٹ سروس کے چیف X2 سے بات کر رہا ہوں، سر رحمان نے بھی اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو X2 کے اختیارات کا علم ہے؟ میں چاہوں تو ابھی نہ صرف آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کے خلاف ریڈ آرمی کے ساتھ سازش اور ملک سے غداری کا مقدمہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، سمجھے مسٹر ڈائریکٹر جنرل؟ جس عمارت پر آپ کی سپرنٹینڈنٹ فیاض نے چھاپا مارا ہے، اس عمارت کا تعلق کاسٹریا سیکرٹ سروس ریڈ آرمی سے ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو آنکھیں پھاڑے باپ بیٹے کے درمیان یہ اعصابی جنگ ہوتی دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر سر رحمان کو ابھی یہ معلوم ہو جائے کہ اصل X2 کون ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ مجھے آپ کے اختیارات کا اچھی طرح علم ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن آپ یہ بھی نام نوٹ کر لیں کہ میرا نام رحمان ہے۔ میں اپنے وقار اور عزت کے مقابلے میں عہدوں پر لات مار دینے کا عادی ہوں۔ ویسے مجھے سرکاری طور پر اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس عمارت کا تعلق ریڈ آرمی سے ہے، اور نہ ہی اس عمارت سے ایسے کوئی شواہد ملے ہیں، اسی لیے سر سلطان کے پوچھنے پر میں نے انہیں درست بتایا ہے کہ میرے پاس ریڈ آرمی کا کوئی کیس نہیں ہے، سر رحمان نے دبے بغیر ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے محکمے میں ایسے احمق کیوں پال رکھے ہیں جنہیں آخر تک اصل بات کا علم نہیں ہوتا؟ حالانکہ مجھے رپورٹ مل چکی ہے کہ اس عمارت کا تعلق ریڈ آرمی سے ہے، اور وہاں سے ایسی دستاویز بھی ملی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے سر رحمان کو اصل بات کا علم ہی نہیں تھا، یہ تو صفدر تھا جس کی وجہ سے اس بات کا علم عمران کو بھی ہو گیا تھا۔ احمق کون سے محکمے میں نہیں ہوتے؟ بہرحال میں معذرت ہوا ہوں کہ میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ کی وجہ سے اس قدر اہم کلو کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ سر رحمان نے عمران کا نرم لہجہ سنتے ہی باقاعدہ معذرت تو کر دی، لیکن احمق کون سے محکمے میں نہیں ہوتے کا فقرہ کہہ کر انہوں نے بہرحال بھرپور طنز بھی ساتھ کر دیا تھا۔ اوکے، آپ کی معذرت قبول کی جاتی ہے، آپ اس کیس کی مکمل فائل سر سلطان کی معرفت مجھے بھجوا دیں۔
میں خود دیکھ لوں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے سر رحمان کی طبیعت کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر وہ فوری طور پر رابطہ ختم نہ کرتا تو سر رحمان جو X2 کے آخری فقرے پر یقیناً ہتھے سے اکھڑ چکے ہوں، نہ جانے کیا جواب دیتے۔ اب اسے معلوم تھا کہ وہ سارا غصہ سر سلطان پر نکالیں گے، کیونکہ X2 کے مخصوص نمبر کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ آج کل آپ واقعی مرچیں چبا رہے ہیں، سر رحمان کو بھی آپ نے سر سلطان کی طرح ناراض کر دیا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار کافی دنوں سے منہ کا ذائقہ کچھ پھیکا پھیکا سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی مرچیں چبائی جائیں، لیکن یہ مرچیں تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز ثابت ہو رہی ہیں۔ ویسے اب مزہ آئے گا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ڈیڈی نے یقیناً کان پکڑوا کر مرغا بنا دیا ہے، اور اسی لیے میں نے ذرا ضرورت سے زیادہ تیز مرچیں استعمال کر ڈالی ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، کمرے میں ہلکی سی سیٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور بلیک زیرو نے چونک کر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا، اور پھر میز کی سب سے نچلی دراز کھولی۔ دوسرے لمحے ایک مستطیل شکل کا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کاغذ یقیناً وہی تھا جس کا ذکر صفدر نے کیا تھا، کیونکہ اس کے کونے پر ریڈ آرمی کا مخصوص نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سسٹم کے مطابق صفدر نے دانش منزل کے گیٹ پر بنے ہوئے مخصوص باکس میں کاغذ ڈال دیا ہوگا، اور آٹومیٹک سسٹم کے تحت وہ میز کی نچلی دراز میں پہنچ گیا، اور سیٹی کی آواز اس کاغذ کے پہنچنے کی اطلاع تھی۔ عمران نے کاغذ بلیک زیرو کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے سامنے میز پر رکھ کر اس نے اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا خالی پیڈ اٹھایا اور قلم دان سے قلم نکال کر اس نے خالی کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ حل ہو گیا ہے یہ کوڈ؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، یہ کاسٹیا کا سرکاری کوڈ ہے، اس کا حوالہ اس فائل میں پہلے سے موجود ہے، عمران نے کہا۔ اس کا ہاتھ اب کاغذ پر خاصی تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے قلم کو واپس قلم دان میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ خاصی اہم دریافت ہے، یہ ہاتھ کسی ہیوگو کی طرف سے کسی وکٹر کے نام ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ریڈ آرمی کی اہم میٹنگ کے لیے کاسٹیا جا رہا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں کام کو تیز رفتاری سے جاری رکھا جائے تاکہ جلد از جلد فائنل آپریشن مکمل ہو سکے۔ عمران نے اخبارات پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم بتا دیا۔ ہیوگو اور وکٹر؟ بلیک زیرو نے نام دہراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جانتا تو نہیں، لیکن مجھے ایک خیال آ رہا ہے۔ 2 روز قبل میں رات کا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پیلس میں گیا تھا، تو میری ٹیبل سے ملحقہ ایک ٹیبل پر 2 غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو وکٹر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بس یہ نام میرے ذہن میں رہ گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن وکٹر تو عام سا نام ہے، ضروری نہیں کہ وہ آدمی ریڈ آرمی کا ہی وکٹر ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ جی ہاں، ہے تو نام عام سا، اس وقت تو خیر میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے دوران گفتگو کاسٹیا کا نام بھی لیا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یقیناً یہ وہی آدمی ہوگا جس کے نام ہاتھ لکھا گیا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اسی ہوٹل کے رہائشی تھے، کیونکہ میرے سامنے وہ بل دیے بغیر اٹھ کر لفٹ کی طرف گئے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ گڈ شو، اب واقعی تم اس قابل ہوتے جا رہے ہو کہ تمہیں پکا X2 بنایا جائے۔ میں ہوٹل پیلس چل رہا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر سر سلطان کا فون آ جائے تو انہیں کیا جواب دوں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سوال سمجھ میں آ جائے تو جواب بھی دے دینا، ورنہ معذرت کر لینا، میں رعایتی نمبر دلوا کر پاس کرا دوں گا، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر ہوٹل پیلس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ریڈ آرمی کا نام گونج رہا تھا۔ دراصل وہ ایک اور آئیڈیا پر سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریڈ آرمی سرکاری تنظیم ہے اور ظاہر ہے کسی خوفناک منصوبے پر ہی عمل کر رہی ہوگی، اسی لیے اگر صرف یہاں موجود اس کی ٹیموں کا خاتمہ کر دیا گیا تو اس سے ریڈ آرمی کے منصوبے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ لوگ اور بھیج دیں گے۔ اور یہ بھی ناممکن تھا کہ عمران کاسٹیا پہنچ کر ساری سیکرٹ سروس کا ہی خاتمہ کر دے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تابع افراد کے ختم ہونے سے سرکاری تنظیمیں تو ختم نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ کوئی ایسا حل سوچ رہا تھا جس سے ریڈ آرمی پاکیزہ کے خلاف اپنے منصوبے سے خود ہی باز آ جائے، لیکن ایسا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال پہلی بات تو اس منصوبے کا انکشاف تھا۔ اگر منصوبہ سامنے آ جائے تب اس کی گہرائی اور اہمیت کو سامنے رکھ کر کوئی مزید اقدام کیا جا سکتا تھا۔ اسی ذہنی ادھیڑ بن میں کار چلاتا ہوا ہوٹل پیلس پہنچ گیا۔ اس نے کار ہوٹل کے وسیع پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر جیسے ہی وہ مین گیٹ کراس کر کے ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا، ایک خیال کے آتے ہی وہ بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے واقعی حماقت ہوئی تھی۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ وکٹر اپنے اصل نام کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہو، اور وکٹر کا حلیہ بلیک زیرو سے پوچھنا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ میرے خیال میں اب بلیک زیرو کو پکا X2 بنا کر میں ریٹائر ہو جاؤں، اب کھوپڑی کی بیٹری جواب دیتی جا رہی ہے، عمران نے اپنے دل میں سوچا۔
لیکن اس کے قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یس فرمائیے، کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے عمران کے قریب آتے ہی انتہائی مودبانہ انداز میں کہا، ظاہر ہے یہ ادب کاروبار کا ہی ایک حصہ تھا۔ میں نے کاسٹریا سے آئے اپنے ایک دوست مسٹر وکٹر سے ملنا ہے۔ مجھے ان کے کمرہ نمبر کا علم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کاسٹریا کے مسٹر وکٹر، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر آپ 1 گھنٹہ قبل آ جاتے تو آپ کی ملاقات ضرور ان سے ہو جاتی، کاؤنٹر مین نے قدرے تعصب بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ واپس چلے گئے ہیں یا کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ واپس جاتے تو یقیناً ہوٹل کی گاڑی انہیں ایئرپورٹ چھوڑ آتی، بس وہ کمرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اچانک کمرہ چھوڑنے پر قدرے حیرت کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ایک ایمرجنسی فون ملا ہے جس کی وجہ سے ان کا اچانک جانے کا پروگرام بن گیا ہے۔ کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ ان کا لگیج کون باہر تک لے کر گیا ہے؟ شاید اسے معلوم ہو، دراصل میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان سے میری ملاقات نہ ہوئی تو انہیں لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، میں بلواتا ہوں لگیج بوائے کو، کاؤنٹر مین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اس نے کاؤنٹر کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ یس سر۔ اچانک سائٹ کی راہداری سے ایک نوجوان نکل کر کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اسلم 7ویں منزل پر بطور لگیج بوائے کون ڈیوٹی پر ہے؟ کاؤنٹر مین نے آنے والے سے پوچھا۔ 7ویں منزل پر رشید ہے جناب، آنے والے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹر مین نے کہا اور اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر دبایا۔ رشید لگیج بوائے کو کاؤنٹر پر بھجوا دو، کاؤنٹر مین نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی آ رہا ہے جناب، شاید آپ کا پرابلم حل ہو جائے، کاؤنٹر مین نے کہا۔ تھینک یو، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ اس وقت چونکہ وہ ذہنی طور پر حادثہ الجھا ہوا تھا، اسی لیے وہ انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد لفٹ سے نکل کر ایک لمبا تڑنگا اور ہاتھ سے طاقتور جسم کا مالک نوجوان کاؤنٹر کی طرف آیا۔ رشید، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم 7ویں منزل کے کمرہ نمبر 8 کے مسافر کو باہر چھوڑ آئے ہو۔ یہ صاحب ان کے دوست ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر مین نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسٹر وکٹر، مگر وہ تو چلے گئے ہیں، رشید نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں ٹیکسی پر بٹھایا تھا یا وہ اپنی کار میں گئے ہیں؟ عمران نے اس سے براہ راست سوال کرتے ہوئے کہا۔ اپنی کار میں؟ نہیں جناب، ان کے پاس تو کوئی کار نہیں تھی، وہ ٹیکسی پر گئے ہیں۔ ارے ہاں، ٹیکسی ڈرائیور احسان تھا، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ پہلے ہوٹل کنگ میں ویٹر تھا، بعد میں اس نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، رشید نے کہا۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر انہوں نے ڈرائیور کو کہیں جانے کا کہا ہو، عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھنے سے قبل ہی ٹپ دے کر فارغ کر دیا تھا اور میں واپس چلا آیا تھا، رشید نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اتنے لمبے قد کے ساتھ تو وہ ٹیکسی میں بیٹھنے سے ہمیشہ کتراتے ہیں۔ بھلا 7 فٹ کا آدمی ٹیکسی میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 7 فٹ کیا کہہ رہے ہیں جناب، مسٹر وکٹر تو اوس قد کے ہیں۔ اس پر کاؤنٹر مین اور رشید دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ چوڑے چہرے اور بھاری جبڑوں والے 7 فٹ قد کے مالک مسٹر وکٹر بھلا اوس قد کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ او پھر یہ صاحب نہیں ہیں وہ جن سے آپ ملنے آئے ہیں؟ ان کا چہرہ تو پتلا ہے لیکن چہرے پر سختی کے آثار نمایاں ہیں، سر سے گنجے ہیں، کاؤنٹر مین نے عمران کی توقع کے عین مطابق وکٹر کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا۔ او ویری سوری، میں نے آپ کا خواہاں وقت ضائع کیا۔ کیا یہی مسٹر وکٹر ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے ہوٹل میں؟ شاید دوسرے بھی کوئی ہوں میرے دوست، عمران نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، گزشتہ 2 ماہ سے یہی مسٹر وکٹر یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور کوئی مسٹر وکٹر یہاں نہیں ٹھہرے، کاؤنٹر مین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ سے؟ کمال ہے، اتنی مدت میں بھی کوئی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اور وہ پھر بھی اس مہنگے ہوٹل میں؟ اتنا تو آپ نے کرایہ وصول کر لیا ہوگا جس سے وہ یہاں ایک ذاتی کوٹھی خرید سکتے تھے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر مین اور رشید دونوں ہنس پڑے۔ اب اتنا مہنگا ہوٹل بھی نہیں ہے ہمارا، ویسے میرے خیال میں مسٹر وکٹر کوئی سفارتکار تھے کیونکہ یہاں کی اہم شخصیتیں اکثر ان سے ملنے آتی رہتی تھی، فون تو بے شمار آتے تھے، کاؤنٹر مین نے مسٹر وکٹر کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، مثلاً؟ عمران نے یوں پوچھا جیسے اسے کاؤنٹر مین کی بات سن کر انتہائی حیرت ہو رہی ہو۔ کسان پارٹی کے لیڈر ایم ایچ ثانی تو اکثر آتے رہتے تھے، اور بھی کئی لوگ تھے، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ، عمران نے اچانک کہا اور پھر وہ تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، اس نے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وکٹر کا حلیہ، ٹیکسی ڈرائیور کا نام اور ایم ایچ ثانی کا نام۔ ہوٹل کے برآمدے میں آ کر وہ وہاں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے سکے ڈال کر بلیک 0 کا نمبر ڈائل کیا، وہ اب حلیے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ ABCB آتی ہے یا سیدھے ایکس پر پہنچ گئے ہو؟ ویسے ایکس سابقہ کو کہتے ہیں، جیسے ایکس پرائم منسٹر، ایکس شوہر، ایکس بیوی وغیرہ وغیرہ۔ تم کب سے سابقہ 2 ہو گئے ہو اور اکیلا 2 تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایکس ٹمبک 2 کیسا رہے گا؟ عمران نے بولنا شروع کیا تو پھر رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ ظاہر ہے اتنی دیر تک سنجیدہ رہنے کے بعد اس کی زبان اسی طرح چلنا چاہیے تھی۔ آپ شاید کافی دیر تک سنجیدہ رہے ہیں، اسی لیے آپ کی زبان نہیں رک رہی، دوسری طرف سے بلیک 0 نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔
عمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اب اس کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھنے لگ گیا تھا۔ ارے اب تو تم واقعی پرائم منسٹر پروفیسر چمبکٹو بنتے جا رہے ہو۔ بہرحال اس وکٹر کا حلیہ بتاؤ جس سے جناب کی ملاقات ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ اور پھر جواب میں بلیک زیرو نے وہی حلیہ دہرا دیا جو کہ کاؤنٹر مین اور لگیج بوائے رشید نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سر سلطان سے کوئی بات ہوئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔